السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ سلامت رہیں، خوش رہیں، شاداب رہیں۔ حضرت عبید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ آپ علم اور فضل و کمال میں اتنے زیادہ مشہور تھے ماشاءاللہ، آپ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی بھی بیٹھا کرتے تھے۔ انتہائی متقی، پرہیزگار اور بڑے خدا رسیدہ اپنے دور کے شخص تھے۔ تو اسی زمانہ میں مکہ المکرمہ میں ایک انتہائی خوبصورت عورت بھی رہتی تھی۔ اللہ کی دین ہے جسے عطا کرے۔ انتہائی حسن و کمال تھا، حسن و جمال تھا۔ جو اسے دیکھتا تھا تو اس کی جو زہد و تقویٰ کی جو جتنی بھی وہ مشقیں ہیں وہ فیل ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس عورت نے ایک دن اپنے میاں سے کہا کہ کیوں نہ میں عبید بن عمیر کا امتحان لوں۔ تو اس کے میاں نے بھی اسے اجازت دے دی۔ تو یہ عورت حضرت عبید بن عمیر کی مجلس میں گئیں اور انہیں جا کر کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ تو حضرت عبید بن عمیر کھڑے ہوئے الگ ہو کر ان کی بات سننے کے لیے، کیونکہ مسئلہ بتانے کے لیے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ سمجھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، تو وہ کھڑے ہو گئے اور الگ سے ان کی بات سننے کے لیے کونے میں ہو گئے۔ تو جب وہ علیحدہ ہوئی عورت تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ تو حضرت نے نگاہیں نیچے کر لی۔ وہ کہنے لگی میں آپ پر فریفتہ ہوں اور آپ کے لیے کچھ وقت آپ سے چاہتی ہوں۔ تو حضرت کو پتہ چل گیا یہ دعوت گناہ دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں کچھ سوال تجھ سے کروں گا، اگر تم نے درست جواب دے دیے تو بعد میں بھی تمہاری بات پر غور کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، کیا اس وقت تم یہ گناہ کرنا پسند کرو گی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا درست جواب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب روز قیامت نامہ اعمال مل رہے ہوں اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے یا بایاں میں، تو اس وقت تم یہ گناہ کرنا پسند کرو گی؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا درست۔ پھر آپ نے سوال کیا کیا اللہ کے سامنے جب آپ کی پیشی ہو اور اس وقت آپ یہ گناہ کرنا پسند کریں گی؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا درست۔ جب حضرت کی یہ باتیں سنی حضرت عبید بن عمیر کی، تو اس عورت کی دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ ندامت کے آنسو بہاتی ہوئی گھر لوٹی اور گھر آ کر اس نے توبہ و استغفار کیا اور مصلی پر بیٹھ گئی اور اللہ سے معافی مانگی، اور آئندہ کے لیے ایسی تمام خیالوں سے اس نے جان چھڑائی۔ اس کا گھر والا کہنے لگا کہ تو گئی تو تھی عبید بن عمیر کا شکار کرنے، لیکن خود شکار ہو کر آ گئی ہو۔ پہلے میری ہر رات شب زفاف ہوا کرتی تھی، اب ہماری ہر رات شب عبادت ہوتی ہے۔ تمہاری رات بھی مصلی پر گزر جاتی ہے، میری رات بھی مصلی پر گزر جاتی ہے۔ تو ایسے بندے بھی گزرے ہیں جن کے الفاظ میں اللہ پاک ایسی تاثیر اور جن کے کردار میں اللہ پاک ایسی بلندی رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔